بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی بر صغیر پاک و ہند پر نازل ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج ہم آپ کو اسی مرزا ملعون کی زندگی کے چند اہم حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اور آپ کے ایمان کو بھی تر و تازہ کر دیں گے۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی 13 فروری 1835 کو ہندوستانی پنجاب کے مقام قادیان ضلع گوردر اسپور میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم مولوی گل علی شاہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم اس دور کے بڑے اساتذہ علامہ فضل احمد اور علامہ فضل الہی سے حاصل کی، اور دین کی پوری تعلیم پائی اور طب کی کچھ تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ آبائی پیشہ زمینداری تھا۔ آباء و اجداد سکھوں اور انگریزوں کے وفادار ملازم رہتے آئے تھے۔ مرزا قادیانی انگریزی اور عربی میں ماہر تھا اور بحث و تکرار کا فن بھی بخوبی جانتا تھا۔ اس نے وکالت کا امتحان دیا، مگر فیل ہونے پر پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا اور پڑھائی چھوڑ کر تقریباً 24 سال کی عمر میں انگریز حکومت کے ڈپٹی کمشنر سیال کوٹ کے آفس میں بحیثیت ایک کلرک ملازمت شروع کر دی اور اس ملازمت کے ذریعے تاج برطانیہ کا قرب حاصل کیا۔ برطانوی سامراج نے مرزا کو اپنے مطلب کا آدمی پا کر مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کا اعلیٰ کار بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ مرزا نے بھی خوب نمک حلالی کی۔ انگریزوں کو بھی ایسے نمک خوار کی ہی تلاش تھی، تو انہوں نے اس سے جو اصل کام لینا تھا اس کے لیے کلرک کی خدمت چند ماہ بعد چھڑوا دی گئی اور مرزا کو اصل کام پر لگا دیا گیا۔ اسی دوران 1876 میں اس کا والد مر گیا۔ باپ کی موت کے بعد مرزا آزاد ہو گیا اور انگریز کے سپرد کردہ اصل کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام دینے کے لیے عربی فارسی میں مزید پختگی کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس نے عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں لکھنے کی مشقیں بھی تیز کر دیں۔ ابتدا میں مرزا قادیانی 1870 کی دہائی میں ایک اسلامی اسکالر، مبلغ، مباحثہ کرنے والے اور اسلامی رہنما کے طور پر سامنے آیا۔ اس کے بعد 1880 کی دہائی اس کے لیے شہرت کا دور تھی۔ شروع میں ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مباحثے اس کی شہرت کی وجہ بنی۔ اپنے ایک لاہور کے اجتماع میں اس نے برطانوی ملکہ کو اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی اور کافی شہرت حاصل کی۔ مرزا قادیانی ایک قابل ذکر مباحثہ کرنے والا اور سپیکر تھا۔ وہ اکثر مذہبی اجتماعات میں شرکت کرتا اور اپنے مباحثے کی صلاحیت سے مجمع کو متاثر کرتا۔ 1880 کی دہائی کے دوران اس نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں خود کو صاحب الہام، یعنی جسے الہام ہوتا ہو، کہلانا شروع کر دیا۔ یہ ایک خود ساختہ عہدہ تھا اور اپنے حتمی مشن کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کافی تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے خود کو مجدد، پھر محدث، پھر مصلی مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا، پھر مسیح ابن مریم خود، پھر امام آخر الزماں، پھر امام مہدی اور پھر 1901 میں بالآخر نبوت کا اعلان کیا۔ عوام اور مذہبی برادری کی شدید تنقید کے بعد اس نے ذلی نبی یعنی نائب نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حیران کن بولنے کی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اجتماعات اور مباحثوں میں شریک ہوتا، اپنے دعووں کی تائید کے لیے نئی منطق لاتا رہتا اور یہاں تک کہ اپنی ہی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کی مذمت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک بحث کے دوران اس نے اپنی ہی ایک کتاب کی عبارت سب کے سامنے مٹا دی اور علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور دسو میرے لائق۔ مگر پھر بھی اس نے اپنی کتاب کے عنوان تبدیل نہیں کیے، کیونکہ یہی اس کی جھوٹی دنیا کی بنیاد تھی۔ مرزا نے تمام فقہ کے علماء، صوفیاء کو اپنا حریف قرار دیا، مگر جب تک اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تب تک علماء اس کے خلاف جارحانہ انداز میں سامنے نہیں آئے۔ مرزا نے مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ایم حسین بٹالوی، مولانا عبدالحق غزنوی اور مولانا دستگیر قصوری سے مناظرے کیے۔ مرزا کے پاس دو طاقتیں تھیں، ایک بحث کرنے کی مہارت اور دوسری اس وقت کی پرنٹنگ پریس۔ برطانوی حکومت کی پشت پناہی کے باعث جیسے ہی کوئی مناظرہ ختم ہوتا، اس کے حواری پہلے سے چھپے مرزا کی جھوٹی کامیابی کے بینرز اور اشتہارات عوام الناس میں پھیلا دیا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے اس وقت کے علماء پرنٹنگ پریس کے خلاف تھے۔ مرزا جانتا تھا کہ اس وقت کے لوگ علماء کے مقابلے میں صوفیاء سے زیادہ وابستہ ہیں۔ اس نے ان پر اثر انداز ہونے اور انہیں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کے دو اہم صوفی حضرت غلام فرید اور حضرت پیر مہر علی شاہ تھے۔ مرزا نے غلام فرید کو خطوط لکھنا شروع کر دیے اور اپنے آپ کو اسلام کا خادم ظاہر کیا۔
حضرت غلام فرید نہایت نرم دل انسان تھے، وہ ان خطوط کا جواب محبت سے دیتے تھے۔ مرزا نے ان خطوط کو لوگوں میں تشہیر و توثیق کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر 1897 میں مولانا ایم حسین بٹالوی نے حضرت غلام فرید سے ملاقات کی اور مرزا کے خلاف ثبوت دیے۔ بدقسمتی سے کچھ عرصہ بعد حضرت غلام فرید کا انتقال ہو گیا۔ اب علماء نے پیر مہر علی شاہ کو امید کی آخری کرن کے طور پر دیکھا۔ تمام مکتبہ فکر کے علماء، سنی، شیعہ اور اہل حدیث ان سے ملنے گئے اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس وقت قادیانیت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مرزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی سے متعلق احادیث کو توڑ موڑ کر اپنے مطابق استعمال کر رہا تھا اور اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ پیر مہر علی شاہ نے مرزا قادیانی کو بے نقاب کرنے کے لیے شمس الہدایہ لکھی۔ اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وضاحت کی اور مرزا کے دعووں کو قطعی طور پر غلط اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ اب مرزا جواب دینے کے قابل نہ رہا اور حواس باختہ ہو کر اس نے پیر مہر علی شاہ کو مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ بادشاہی مسجد لاہور میں مرزا اور پیر مہر علی شاہ کے درمیان ہونے والے مناظرے کو دیکھنے کے لیے قادیانیوں نے تشہیری مہم چلو چلو لاہور چلو شروع کر دی۔ پیر مہر علی شاہ 25 اگست سن 1900 کو بر صغیر کے معروف علماء کے ساتھ لاہور پہنچے۔ بادشاہی مسجد پر ہزاروں افراد جمع ہوئے جن میں قادیانی بھی شامل تھے۔ تمام علماء اور حاضرین نے 25 اور 26 تاریخ کو مرزا کا انتظار کیا مگر مرزا وہاں نہیں آیا۔ پھر تیسرے دن 27 اگست کو بہت بڑے اجتماع کے سامنے مرزا قادیانی کے فتنے کے خلاف تقاریر کی گئیں۔ ہر مکتبہ فکر کے 60 علماء نے ایک مشترکہ فتوے پر دستخط کیے جس میں کہا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور جو کوئی اس پر یقین نہیں کرتا وہ کافر اور مرتد ہے۔ اس وقت حاضرین میں موجود بہت بڑی تعداد میں قادیانی توبہ طائب ہوئے اور اسلام کی طرف پلٹ آئے۔ یہ مرزا کے فتنے کے لیے پہلی بندش تھی۔ اس نے اس کی مہم کو بری طرح بے نقاب کیا۔ بدقسمتی سے بر صغیر میں اسلامی حکومت نہیں تھی، ورنہ اسلامی روایت پر عمل کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو سزائے موت ہونا چاہیے تھی۔ اس بدترین شکست کے بعد مرزا نے برطانوی راج کے تحت اپنی مہم جاری رکھی، تاہم اب یہ قادیان تک محدود ہو گئی۔ اس کے بعد 1907 میں مولانا ثناء اللہ نے مرزا کو قادیان میں مناظرے کا چیلنج کیا، لیکن مرزا نے اس کا جواب نہیں دیا اور یہ اس فتنے کے تابوت میں آخری کیل تھا۔ مرزا اس شکست سے ناراض ہو گیا اور مولانا امرتسری اور مولانا بٹالوی کو ابو لہب اور ابو جہل کہنا شروع کر دیا۔ اس چیلنج کے بدلے مرزا نے ایک دعا کے ساتھ اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار میں لکھا گیا، اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی غلط ہو وہ ہیضہ یا طاعون سے مرے۔ اسی سال مرزا کی جانب سے پیر مہر علی شاہ کی موت کی پیشن گوئی کرتے ہوئے پوسٹرز بھی شائع کیے گئے۔ جب پیر مہر علی شاہ کو مرزا کی پیشن گوئی میں ان کی موت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ بدبخت مرزا اپنی ہی گندگی میں مرے گا۔ پھر اللہ کا فیصلہ مئی 1908 میں آ گیا اور اللہ والوں کی بات سچ ثابت ہوئی۔ مرزا 25 مئی 1908 کو لاہور میں تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور اسے الٹی اور موشن لگ گئے۔ اس کا اس وقت کے بڑے حکیموں سے علاج کروایا گیا مگر وہ 26 مئی 1908 کو جہنم واصل ہو گیا۔ اس کی موت کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کے حواری ماتم منا رہے تھے جبکہ مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ اس کی لاش کو جنازے کے لیے قادیان لایا گیا اور وہیں دفنایا گیا۔ اس کی موت کے بعد پیر مہر علی شاہ 29 سال تک جبکہ مولانا امرتسری 40 سال تک دین کی خدمت اور اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے۔ مرزا کے انتقال کے بعد اس کے حواری 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں ایک لاہوری گروپ تھا جس کا ماننا تھا کہ مرزا ایک مذہبی رہنما تھا، جبکہ دوسرا گروپ جماعت احمدیہ کے نام سے وجود میں آیا جو اسے ذلی نبی یعنی نائب نبی مانتا تھا۔ دوستو، یہ تمام معلومات ہم نے بہت محنت سے مختلف کتب سے حاصل کی ہیں۔ ریفرنس کے طور پر ان تمام کتابوں کے نام سکرین پر شو ہو رہے ہیں تاکہ آپ اسے ری چیک کر سکیں۔ اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا اور اصلاح کے خاطر کمنٹ میں بھی بتائیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔